بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، آج میں ایک نہایت اہم موضوع پر بات کر رہا ہوں، اور یہ پروگرام مجھے ای میل موصول ہوئی ہیں، بہت ساری ای میلز میں بھی ہے، اور کچھ اصحاب کراچی سے، کوئٹہ سے، اور یہ پشاور سے، یہ پشاور، کوئٹہ، کراچی، ان اصحاب، اور یہ تو پاکستان کے اندر ہے، اور بیرون ممالک ساؤتھ افریقہ سے ہے ایک کال، اور ایک اسپین سے، اور ایک مجھے ساؤتھ کوریا سے ایک صاحب، انہوں نے بھی اس بارے میں کئی ایک سوالات مجھے کیے ہیں، اور میں ایک ایک چیز کو جواب دوں گا، اور یہ پروگرام بن جائے گا یہ ایسا پروگرام جو ایسے اصحاب جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اور خوب کمانا چاہتے ہیں اور زیادہ پیسہ لگانا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ اور یعنی میرا مقصد ہے یہ برائلر، کنٹرولڈ برائلرز فارمنگ، لیکن اس کو اصل میں کہتے ہیں برائلر انوائرمنٹل کنٹرول ہاؤس فارمنگ، یعنی انوائرمنٹ کو کنٹرول کر کے اور یہ فارمنگ کی جاتی ہے برائلرز کی۔ اس کی فیزیبلٹی یہ بہت سارے لوگوں نے مانگی، اور سب کی خدمت میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کا سلام قبول کریں، اور جو اصحاب اس کو دیکھ رہے ہیں اور جو طلباء اور طالبات نوٹس لینا چاہ رہے ہیں، وہ ان کے لیے بھی کئی ایک چیزیں میں بتاؤں گا۔ تو ابھی چونکہ اذان کی آواز بھی آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، تو تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا، اس کو کہتے ہیں برائلر انوائرمنٹل کنٹرول ہاؤس فارمنگ۔ تو اس میں آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ دور جدید میں جہاں بہت سی ترقی ہوئی ہے اور زندگی کے ہر شعبہ میں نت نئی ایجادات استعمال ہوئی ہیں، وہاں پولٹری فارمنگ میں بھی نئے نئے تجربات اور مشاہدات دیکھنے میں آئے ہیں۔ روایتی فارمنگ اب انوائرمنٹل کنٹرول فارمنگ میں تبدیل ہوتی ہوئی یا ٹرانسفر ہوتی ہوئی یا منتقل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو جہاں پہلے ہم قدرتی یا روایتی فارمنگ میں 3000 یا 5000 برڈز کا ایک ایک یونٹ وہ لگاتے تھے، لگا رہے ہیں بہت سارے لوگ، یہ پوری اب پولٹری انڈسٹری ہے، اس میں لوگ حصہ لے رہے ہیں، تو اب بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں جو کہ برائلر کنٹرول انوائرمنٹ کے، جو انوائرمنٹ کنٹرول برائلر فارمنگ، اس پہ آ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہے کیا کنٹرول کیا جاتا ہے، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے کہ کنٹرول فارمنگ میں یاد رکھیں کہ پرندے کی رہائشی ضروریات، مثلا درجہ حرارت، ہوا، نمی، روشنی، پانی، خوراک، اور بچھالی کی، وہ بچھالی جو ہوتی ہے جو نیچے بچھاتے ہیں یا ان کا بیڈ، بہترین طریقے سے پوری کی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے اس کی پیداواری صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ برائلر کنٹرول فارمنگ بطور کاروبار
کسی بھی ملک میں انسانی خوراک کے معیار کا اندازہ ان کی خوراک میں موجود پروٹین جو ہوتی ہے، لحمیات، بالخصوص حیوانی لحمیات کی مقدار سے لگایا جا سکتا ہے۔ لحمیات کی شدید، یہ ان طلباء کے لیے میں بات کر رہا ہوں جو فوڈ سے ریلیٹڈ انفارمیشن چاہتے ہیں، تو لحمیات کی شدید کمی کی وجہ سے غذا میں عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ برائلر گوشت سستی ترین حیوانی لحمیات ہے اور تیاری میں بھی کم وقت درکار ہے، صرف 40-45 دن، کوئی زیادہ نہیں۔ اور اس میں کنٹرول فارمنگ کی بدولت برائلر کی تیاری کا وقت مزید کم ہو گیا ہے۔ پہلے 50 ڈیز تھا، تو اب یہ اس سے کم کر دیا گیا ہے۔ دوسرے حیوانی لحمیات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو پیش نظر برائلر گوشت کی مانگ میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، بکرے کا گوشت، بیف ایون، جو بھینس کا یا گائے کا یا بھل کا، وہ کتنا مہنگا ہو گیا ہے، اور بہتر پیداواری صلاحیت کی بدولت منافع کی شرح میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، جس کی بدولت کنٹرول فارمنگ میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا۔ اب یہ ہے کہ ایک اور سوال تھا، مجھے کوئٹہ والے نے یہ سوال کیا کہ جگہ کا انتخاب، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کس قسم کی جگہ چاہیے اس کے لیے اور کتنی جگہ درکار ہے۔ یاد رکھیں، کنٹرول فارم بنانے کے لیے موزوں ترین جگہ ہر قسم کی آبادی سے دور ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ آبادی کے بیچ میں یہ بنائیں، نو وے، ہمیشہ آبادی سے دور، انوائرمنٹ۔ تو فارم آبادی سے دور ہو تو بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، اور فارم دوسرے پولٹری فارم اور ہیچری فارم سے کم از کم کتنا دور ہونا چاہیے؟ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہونا ضروری ہے۔ فارم بنانے سے پہلے فارمر حضرات کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ سوال ہے ان کا۔ تو ان کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آمد و رفت کے لیے کم از کم برانچ روڈ ہونا لازمی ہے، تاکہ فارم پر فیڈ، چوزا اور تیار مال جو آپ نے بیچنا ہے اس کی ترسیل جو ہے، رسد جو ہے، وہ آسان ہو سکے۔ دوسرا نمبر بڑا ہی امپورٹنٹ کہ فارم کے نزدیک ندی، نالا، دریا، ڈیم یا ایسی کوئی آبی گزرگاہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایسی آبی گزرگاہوں پر مختلف اقسام کے پرندوں کی آمد و رفت کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، فارم کے ساتھ کوئی گندگی پھیلانے والی فیکٹری جو گندگی پھیلانے والی یا کیمیکلز جہاں سے ریلیز ہوں یا گیسز ریلیز ہوں، وہاں اس جو ہے اس سے ہمیشہ بعید یا دور ہونا چاہیے۔ فیکٹری یا گندے پانی کی گزرگاہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ 3 پوائنٹ ہو گئے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ فارم کی زمین پر بجلی اور زمینی پانی ہونا ضروری ہے، اور پانی کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے کہ آیا پرندوں کے پینے کے لیے یہ موزوں بھی ہے یا نہیں، کیونکہ میٹھا پانی اور اچھا پانی ہونا چاہیے جو پرندوں کی صحت کے لیے اور ان کی بڑھوتری پہ کوئی نیگیٹو اثر نہ ڈالے۔
शेड की मतलूबा गुंजाइश और सिमतों का तयन कैसे किया जाता है? इसके लिए याद रखें कि कंट्रोल शेड की गुंजाइश, ये याद रखें 30,000 यानी 30,000 ब्रायलर परिंदों को पालने के लिए मौजू होती है। फी परिंदा, अब कहेंगे कि जगह कितनी चाहिए। हम रवायती जो ब्रायलर फार्मिंग है उसमें कोई 1 मुरब्बा फुट फी परिंदा ये रखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कंट्रोल्ड जो एनवायरमेंटल कंट्रोल ब्रायलर फार्मिंग है, इसमें फी परिंदा 0.65 से लेके 0.75 मुरब्बा फुट यानी 0.60 से लेके 0.75 मुरब्बा फुट फी परिंदा या फी बर्ड ये जगह उसको दी जाती है। और मतलूबा जगह को ज़्यादा या कम करने से पैदावार की लागत और सलाहियत मुतासर होती है। अच्छा, ये एक और सवाल एक ने पूछा कि लंबाई आइडियल कितनी है और चौड़ाई कितना ये होनी चाहिए। तो इसके लिए अब कैलकुलेट जब करेंगे तो शेड की लंबाई 450 फुट 450 फीट ये लंबा होना चाहिए और 50 फीट यानी 50 फुट इसकी चौड़ाई होनी चाहिए और ऊंचाई 8 फुट। ये मौजूद तरीन शेड की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बता रहा हूँ। 450 फुट लंबा, 50 फुट चौड़ा और 8 फुट इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। और अब यह कि किस रुख इसको बनाना चाहिए, इसको याद रखें। ईस्ट वेस्ट यानी शर्कन गरबन यानी मशरक से मगरब वो होना चाहिए। ये अगर कोई हिंदी बोलने वाले या बंगाली भी इस प्रोग्राम को, कई एक बंगाल से भी इस प्रोग्राम को देखते हैं और उर्दू समझते हैं, उनके लिए वो पूर्व पश्चिम यानी पूरब और पश्चिम यानी मशरक और मगरब का ये रुख होना चाहिए। ताकि क्यों? इसलिए कि सूरज की रोशनी जो होती है ना वो छत पर बराबर मिकदार में रहे और शेड की किसी तरफ भी दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा ना हो। अब ये है कि शेड की इमारत और उसकी क्या अहम खसूसियात हो सकती हैं, उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं कि शेड जो बनाना है वो किस तरह का होना चाहिए, किस तरह बनाते हैं। याद रखें, इमारत के लिए अमूमन ईंटें और तैयार छतें या लेंटर ये चलता है, या फिर आप वो सीमेंट के क्या ब्लॉक्स नहीं होते, सीमेंट के ब्लॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे भी ये इमारत खड़ी की जा सकती है, बनाई जा सकती है। और इमारत में दीवारें और छत की इंसुलेशन होनी ज़रूरी है और इंसुलेशन के लिए अमूमन थर्माकोल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंसुलेटेड टाइल्स और जैम्बू की शीट्स जो हैं वो भी इस्तेमाल होती हैं। और शेड की एक तरफ पैड होता है और दूसरी तरफ, एक साइड पे पैड और दूसरी साइड पे एग्जॉस्ट फैंस होते हैं, एग्जॉस्ट पंखे वो होते हैं। और पैड वाली सिमत पर पानी के टैंक बनाए जाते हैं ताकि उनको वो तर किया जाए। गर्मियों में ख़ास तौर पे पैड को
گیلا کیا جائے، ان گیلا کرنے کے لیے پانی مہیا کیا جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ڈیزرٹ کولرز ہیں، اس میں پانی وہ سرکولیٹ کرتا ہے، یہ پیڈ کو وہ یا خس کی ٹٹیاں ہوتی ہیں اس کو وہ گیلا کرتا ہے اور آگے پنکھا چلتا ہے. اور یہ پنکھا اللہ اکبر. اب کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے، یا وہ موسم گرمیوں کا جس میں بارشیں بہت ہوتی ہیں اور رطوبت بڑی بڑھ جاتی ہے، تو اس میں یہ آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ان کے پنکھے ان کی رفتار تیز کر دی جاتی ہے، بڑھایا جاتا ہے تاکہ جو ہے ہیومیڈیٹی اس کو بھی کنٹرول میں رکھا جا سکے. اور سردیوں میں ہوا کی آمد و رفت کے لیے روشن دان رکھے جاتے ہیں. اور عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو انوائرمنٹل کنٹرول ہاؤس فارمنگ ہے اس میں لوگ کھڑکیاں نہیں رکھتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کھڑکیاں بھی چند ایک کھڑکیاں ضرور رکھنی چاہیے کہ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو ایمرجنسی میں اس پہ قابو پایا جا سکے. اور شیڈ کا فرش جو ہوتا ہے وہ پکا ہونا ضروری ہے، اور اندر والی یعنی دیواریں ساری سیمنٹڈ وہ ہوتی ہیں. اب ایک سوال آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس میں مشینری کہاں سے لیں، اور یہ مشینری کہاں سے اور کس قسم کی مشینری اس میں استعمال ہوتی ہے. یہ ایک اور سوال، یہ تقریباً یہ کوئٹہ والوں نے، کراچی والوں نے اور پشاور والوں نے بھی یہی سوال کیا، اور بیرون ممالک نے تو یہ کہا ہے بتائیں کہ کون سے ملک سے ہم یہ اپنے ملک میں لے جا سکتے ہیں. تو بابا بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک تو دو قسم کی مشینری استعمال ہو رہی ہے. ایک ہے چائنا کی اور دوسری ہے اٹلی کی. جو اٹلی کی ہے وہ تھوڑی مہنگی ہے اور چائنا کی البتہ سستی ہے. اب کتنی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، کتنی اس کی قیمت، پوری فیزیبلٹی بتاؤں گا کہ کتنا پیسہ درکار ہے. پیسے سے پہلے ہم یہ ہے کس قسم کا یہ اس نظام میں کس قسم کی مشینری یا کون کون سے چیزیں استعمال ہوتی ہیں. یہ ایک سسٹم ہے، اس میں خوراک کا نظام ہوتا ہے، اور شیڈ میں خوراک کے لیے آٹومیٹک خوراک کا وہ جو طریقہ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، جس میں پائپ اور آگر استعمال ہوتا ہے، جس کی ایک طرف موٹر ہوتی ہے اور دوسری طرف جو ہوتا ہے خوراک کے ہاپر ہوتے ہیں، اور ہاپر میں خوراک یعنی خوراک سائلو، خوراک ذخیرہ کرنے کے لیے بڑے برتن سے وہ منتقل ہوتی ہے. اور اس نظام میں مؤثر خوراک کے برتنوں میں برابر یہ مؤثر اور یہ خوراک بڑی کارآمد، اور لیکن یہ موٹر کے ذریعے جو خوراک کی یہ ایک موٹر ہے وہ اس کو برتنوں میں برابر مقدار میں یہ منتقل کرتی ہے، جس سے خوراک ضائع نہیں ہوتی اور برابر مقدار میں سارے پرندوں تک یہ پہنچ جاتی ہے. اس کے بعد آتا یہ تو ہوا خوراک کا نظام. اس کے بعد آتا پانی کا نظام، کیونکہ پانی واٹر از لائف، اور بغیر پانی کے کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی. یہ تو آپ بھی بخوبی آگاہ ہے. تو پانی کے لیے ایک نپل سسٹم کیا جاتا ہے، اور جس کے پائپوں کے ساتھ نپل لگے ہوتے ہیں جن میں پانی کا مناسب پریشر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. جب نپل کو پرندہ اپنی چونچ سے دباتا ہے تو پانی نکلتا ہے،
اور ہر نپل کے نیچے ایک پلیٹ ہوتی ہے جو پانی کو بچھالی پر جو نیچے بیڈ ان کا نیچے بچھایا ہوا ہے اس پہ گرنے سے وہ بچاتی ہے. اس نظام سے پانی کا ضیاع نہیں ہوتا اور بچھالی بھی اچھی حالت میں برقرار رہتی ہے. جب حالت یا خشک پرالی رہے گی، بچھالی رہے گی نیچے جو، تو اس سے بیماریاں بھی نہیں جنم دیں گی. جب گیلی ہوگی تو وہ متاثر کرے گی اور بیماریاں جنم دیں گی. تو اس کے بعد ایک اور نظام ہے، وہ ہے آرٹیفیشل ہیٹنگ کا، یعنی مصنوعی حرارت کا نظام. چلیں اس طرح کر لیتے ہیں ترجمہ. مصنوعی حرارت کا جو نظام ہے، اس میں رفایتی شیڈوں میں مصنوعی حرارت پیدا کرنے کے لیے لکڑی یا کوئلہ جلایا جاتا ہے، لیکن جس سے دھواں پیدا ہوتا ہے جو پرندوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے. لیکن کنٹرول شیڈ میں حرارت کے لیے بروڈر استعمال کیے جاتے ہیں جو عموماً ڈیزل یا گیس سے چلتے ہیں اور پورے شیڈ کو برابر مقدار میں حرارت مہیا کرتے ہیں، اور ان بروڈر سے دھواں پیدا نہیں ہوتا. لیکن اب سوال ہے کہ ڈیزل بھی تو بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے. تو کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کوئلہ سستا ہے، جیسے کوئٹہ ہے، تو وہ لوگ کوئلہ استعمال کر سکتے ہیں بروڈرز میں، اور لیکن اس کا آؤٹ لیٹ جو ہوتا ہے نا وہ باہر کی طرف رکھتے ہیں تاکہ اندر گیس یا دھواں نہ پیدا ہو. اگر دھواں اندر گیا تو سمجھیں بہت مارٹیلیٹی ہوتی ہے، دم گھٹنے سے پرندے مر جاتے ہیں. تو اس لیے اس کا آؤٹ لیٹ بروڈر کا وہ باہر ہوتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیں خوراک کا نظام بھی ہو گیا، پانی کا نظام بھی ہو گیا، اور آرٹیفیشل ہیٹنگ یا مصنوعی حرارت کا نظام بھی ہو گیا. اب آتا ہے ہوا. ہوا کے بغیر بھی کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، آکسیجن کے بغیر. اور ہوا کی تبدیلی اور درجہ حرارت کم کرنے کا نظام، یہ بہت امپورٹنٹ نظام ہے. اس میں گرم موسم میں شیڈ کا درجہ حرارت کم کرنے کے لیے ایگزاسٹ، جیسے میں نے بتایا، ایگزاسٹ پنکھے لگائے جاتے ہیں اور پیڈ استعمال کیے جاتے ہیں. سردیوں میں یعنی سردیوں کے موسم میں پنکھوں سے شیڈ میں موجود مہلک گیسیں جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کاربن مونو آکسائڈ ہے یا امونیا، یہ نکالی جاتی ہے اور تازہ ہوا شیڈ کے اندر لائی جاتی ہے. اس کو ریپلیس کرتی ہے تازہ ہوا، فریش آکسیجن والی. تو ایگزاسٹ پنکھے، اب آپ کہیں گے یہ کتنے سائز کے ہونے چاہیے اور کتنے ایک شیڈ میں ہونے چاہیے. یہ بڑے سائز کے ایگزاسٹ پنکھے شیڈ کے ایک طرف لگائے جاتے ہیں. 8 فٹ ضرب 50 فٹ ضرب 450 فٹ کے مطلوبہ شیڈ کے لیے 48 انچ قطر کے یعنی 20,000 مکعب فٹ یعنی کیوبک فٹ ہوا باہر نکالنے کے لیے 11 پنکھے درکار ہیں. 11 پنکھے چاہیے اس سارے یعنی شیڈ کے لیے. 450 ضرب 50 ضرب 8 اس کے لیے یعنی پوری درجن سے ایک، بلکہ درجن کر دیں زیادہ بہتر ہے، 1 آدھ 2 پنکھے اضافی ہونے چاہیے اور تاکہ یہ نامناسب یاد رکھیں. 1-2 پنکھے یہ ہے کہ کسی پنکھے کی خرابی کی صورت میں کوئی یا مسئلہ درپیش آ جائے تو 1 آدھ پنکھا زیادہ ہونا ضروری ہے. میں یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اور یہ بہت سارے حضرات جنہوں نے یہ لگا رکھے ہیں، یہ کنٹرول برائلر فارمنگ کر رہے ہیں،
تو وہ مجھ سے یہ اتفاق کریں گے اس سے۔ ایک تو کولنگ پیڈ کتنا، وہ کولنگ پیڈ ہمیشہ یاد رکھیں 4 سے 6 انچ موٹائی والے کولنگ پیڈ استعمال کیے جاتے ہیں، خاصے 4 انچ سے 6 انچ موٹائی کے کولنگ پیڈ استعمال کیے جاتے ہیں، اور زیادہ گرم مرطوب علاقے کے لیے 6 انچ موٹائی والے پیڈ استعمال کیے جاتے ہیں، جہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے وہاں پہ موٹے۔ اور مطلوبہ یاد رکھیں یہ اب عموماً پیڈ کی جو چوڑائی ہے وہ 2 فٹ اور اونچائی 2 میٹر ہوتی ہے۔ مطلوبہ شیڈ کے لیے 60 پیڈز استعمال کیے جاتے ہیں، اور سردیوں میں ہوا کی تبدیلی کے لیے چھوٹے یعنی 30 سے 32 انچ قطر کے سائز کے ایگزاسٹ فین لگائے جاتے ہیں۔ 30 سے 32 انچ کے جو قطر اس کا ہے وہ اتنا ہوتا ہے، وہ ایگزاسٹ لگائے جاتے ہیں، اور شیڈ کے ایک طرف ایگزاسٹ پنکھے اور دوسری طرف کولنگ پیڈ لگائے جاتے ہیں۔ اور کولنگ پیڈ کو گیلا کرنے کے لیے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پانی کے ٹینک بنائے جاتے ہیں جہاں سے موٹر کے ذریعے پیڈوں کو گیلا کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ جو انرجی کرائسس ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ ہمارے ہاں بجلی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور بجلی آتی ہے کبھی جاتی ہے، اور بجلی کے لیے جنریٹر وہ نہایت اہم ہے۔ بجلی کے جنریٹر کا شیڈ پر ہونا انتہائی ضروری ہے، اور کیونکہ شیڈ کا سارا نظام بجلی سے چلتا ہے، اور لوڈ شیڈنگ کی صورت میں جنریٹر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک شیڈ کے لیے 2 جنریٹر، یعنی ایک 25 کلو واٹ کا اور دوسرا 50 کلو واٹ کا، کہ یہ 2 جنریٹر لیکن ہوں اعلیٰ کوالٹی کے، اچھے معیار کے، یہ ہونے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آتا ہے روشنی کا نظام۔ یاد رکھیں برائلر پرندوں کو 24 گھنٹے روشنی مہیا کی جاتی ہے، اس لیے کہ تاکہ وہ اپنی خوراک کو اور پانی کو وہ بخوبی دیکھ سکیں، ان کو نظر آئے کہ کہاں پانی ہے، کہاں نپل میں چونچ مارنی ہے، پانی لینا ہے جب پیاس لگے، یا بھوکے ہیں خوراک انہوں نے ہر وقت تو برائلر کھاتے رہتے ہیں، تو برائلر کے لیے یہ روشنی کا نظام بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے بہترین ہے کہ 25 سے لے کے 28 انرجی سیورز وہ اس کے اندر برابر فاصلے پہ رکھ کے وہ لگائے جاتے ہیں۔ 25 سے 28 انرجی سیورز، اور ہر انرجی سیور 19 واٹ کا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک کنٹرول پینل ہوتا ہے۔ شیڈ میں ہونے والے تمام امور کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک کنٹرول پینل موجود ہوتا ہے، جس کی مدد سے آپ مطلوبہ ہدایات دے سکتے ہیں، جن پر بعد میں خود بخود عمل ہوتا رہتا ہے، اور اس کے ذریعے آپ شیڈ کے درجہ حرارت، نمی، ہوا کی آمد و رفت، پانی، خوراک، پنکھوں اور پیڈوں کے نظام کو بآسن طریقے سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور فارم پر ایک بایو سیکیورٹی کا نظام بھی ہوتا ہے، تاکہ لیبر جو اندر آتی ہے جاتی ہے وہ پراپر انہوں نے یونیفارم پہنی ہو، اور ان کو ڈس انفیکٹ کیا جائے، ان کے جوتوں کو باقاعدہ ڈپ کر کے ایک باہر جراثیم کچھ ادویات رکھ دی جاتی ہیں تاکہ وہ اندر جائیں تو کوئی جراثیم نہ بیماری کے ساتھ لے جائیں۔ تو یہ ایک فارم پر بایو سیکیورٹی کا نظام بھی نہایت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن چلیں اب ہم یہ موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اخراجات کتنے ہیں۔ اب میں نے ایک فیزیبلٹی پوری تیار کی ہے، اور اس کے لیے
آپ کو جو ہے میں بڑی بڑی رقم بتا دیتا ہوں. یہ کوئی عمارتی اخراجات جس میں 22,500 مربع فٹ رقبہ کا شیڈ، یعنی یہ 400 روپے فی مربع فٹ کے حساب سے مختلف جگہوں پہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں اسلام آباد کے قریب، یا میں بعد میں بتاؤں گا کہ کون سی جگہیں اس وقت موزوں ہیں اور کہاں پہ اس کاروبار کو زیادہ وسعت دی جا سکتی ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا. لیکن ابھی میں اس کے اخراجات، میں خیال ہے میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ کتنا اس کا لیبر کا اور اس کی چار دیواری کی چنائی پہ کتنا خرچ آئے گا، مین گیٹ اگر 2 عدد ہوں، پانی کی ٹنکیوں پہ. صرف یہ بتا دوں کہ جنریٹر کا کمرہ، سیکیورٹی کا کمرہ، لیبر کوارٹر اور ان کا سارا یہ مین گیٹ 2 لگا کے، پانی کی ٹینکی، ٹیوب ویل، وہاں کنویں، پانی کے کنویں 2 عدد، یا یہ اور ٹرانسفارمر یہ 50 کلو واٹ کا، یہ اور کل عمارتی اخراجات کوئی آپ کے اب 2012 ہے اور آج ہے 15 مارچ 2012 کو. چونکہ قیمتیں، ہو سکتا ہے یہ پروگرام پتہ نہیں کب تک یہ دیکھا جائے اور دیکھتے رہیں گے لوگ، وہ اسی زمانے اس حساب سے آپ پھر کیلکولیشن کر لیں. یہ کم از کم 1,25,00,000 روپیہ ان چیزوں پہ، بلڈنگ پہ آپ کو بنانے میں. یہ زمین اپنی ہونی چاہیے، یعنی کہ زمین کی قیمت جو ہے وہ زمین کی قیمت کے بغیر، جو کنسٹرکشن کی بات کر رہا ہوں، 1,25,00,000 روپیہ وہ آپ اس پہ رکھ لیں، یعنی 1.25 کروڑ روپیہ. اور اس کے سامان، مرغبانی اور آلات پر اخراجات اس کے کوئی 1,60,00,000، یہ تو اب تھوڑا بڑھ جائے گا، 1,80,50,000 کا، 1,80,50,000. تو ساتھ ساتھ کیلکولیشن کرتے جائیں. اور اس کے بعد باقی مسلینس، یعنی اب جاری اخراجات، رننگ کاسٹ کتنی ہے، اس میں 30,000 ایک دن کے چوزوں کی قیمت. اگر آج 57 روپے ایک چوزا مل رہا ہے تو فی چوزا، تو اس حساب سے تو 17,10,000 روپیہ تو اس کی قیمت ہی آ جاتی ہے. اور 30,000 برائلر کی خوراک، اگر 3.5 کلو گرام فی برائلر اور کوئی 28 روپے بھی فی کلو لگائیں تو یہ 26,27,100 روپیہ یہ بنتی ہے. ادویات اور ویکسینیشنز، ان کے پیسے لگا لیں، کوئی 1,80,000. چوکیدار، آپ نے ملازم بھی رکھنے ہیں، چوکیدار بھی رکھنے ہیں، الیکٹریشین بھی ہے، سپروائزر ہے، اس کی بھی آپ تنخواہ 2 مہینوں کی لگائیں، کیونکہ 2 مہینے لگ جائیں کی تنخواہ دیں گے تو تبھی یہ سارا چکر چلے گا، سارا آپ کا کاروبار چلے گا. یہ کوئی 1,20,000. بجلی ڈیزل کے اخراجات 2 ماہ کے وہ 45,000. اور اسی طرح 15,000 شیڈ کی تیاری کے اخراجات، یعنی دھلائی، سفیدی، سپرے، فیومیگیشن، کیونکہ اس میں اچھی طرح فیومیگیشن کر کے اس کو جراثیم سے پاک صاف کرنا ہوتا ہے. پھر خاص طور پہ جب آپ نے شیڈ میں سے اپنی ایک لاٹ لے لی تو اس کے بعد پھر سارے کو دوبارہ سے ڈس انفیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو متفرق اخراجات یہ کوئی 50 لاکھ سے کے قریب یا 50 لاکھ سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ اس پہ آ جائے گا. تو اس کے بعد
اور بھی اخراجات آپ کے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ان سین اس کو کہتے ہیں ہم لوگ، وہ بھی آپ دیکھ لیں، وہ بھی رکھ لیں. کوئی 5,83,975 لکھے تھے، لیکن چلے 50 لاکھ 5 لاکھ وہ بھی رکھ لیں. 5 لاکھ تو آمدن البتہ یہ دیکھیں کہ کتنی ہوتی ہے. اگر 2% اموات لگا کے، یعنی مورٹیلیٹی ریٹ، اموات بھی اس کی اگر آپ لگا دیں تو پھر دیکھیں جب آپ بیچتے ہیں تو ایک برائلر جو ہے 1 کلو 800 گرام کا وزنی ہو جاتا ہے، اور اس کو اگر آپ کا تھوک کے حساب سے بیچنا ہے تو 116 روپے فی کلو کے حساب سے بھی لگائیں تو یہ آپ کا بن جائے گا 61,38,720 روپے. اور اسی طرح بچھالی جو ہوتی ہے نیچے والی، اس کو بھی فروخت کیا جاتا ہے، وہ پھر چینج کرنی ہوتی ہے، نئے سرے سے لانی ہوتی ہے، جب وہ بھی بکتی ہے وہ 22,500 کی. اور اسی طرح 1,890 خوراک کی خالی بیگ، وہ بھی آپ 9 روپے کا بھی بیگ ایک دیں تو آپ کا وہ 17,000 روپیہ اس کو بھی مل جائے گا. اور تو کل آمدن جو ہے وہ سمجھ لیں 61,78,000 یعنی 62 لاکھ 60 پلس میں چلی جائے گی. 60 لاکھ 60 لاکھ سے زیادہ آپ کو اس کی آمدن ہوگی. کتنے دنوں میں؟ 40 دنوں میں. یہ 2 مہینے کر 40 دنوں میں، کیونکہ 40 ڈیز میں وہ فلاک تیار ہو جائے گا. تو 7 فلاکس سال پورے میں آپ نے وہ فروخت کرنی ہے، ڈالنے ہیں، پھر کرنا ہے، پورا نظام چلانا ہے. تو یہ کوئی آپ کا یہ آپ کی ہو گئی کل آمدن ہوگی، کل منافع سالانہ. اللہ اکبر. یہ کوئی تو 7 سے نہیں، ہاں نہیں سوری، یہ جو آمدن ہوئی پھر اس میں سے اخراجات نکالنے ہیں. تو اخراجات جو ٹوٹل ایک پہ آئیں گے وہ سارے کا تخمینہ کہ اس میں سے نکالنا بھی ہے. وہ 50,83,975 روپے نکال دیں. یہ 61,78,000 جو ایک فلاک کا میں نے کہا تھا. ایک فلاک کا پھر آپ کو آمدن ہو جائے گی 10,94,255 روپے. اور 7 فلاک ہے، 7 فلاک کا ٹوٹل سال کا پھر جو بچت ہوگی، صحیح جو نیٹ آمدن ہوگی سال کی، وہ 76,59,785 روپے. یہ ایک تخمینہ لگائے، یعنی 76 لاکھ. یہ ذہن میں رکھ لیں. 75 76 ایک آگے پیچھے کر دیں، اتنا بڑا کاروبار ہے. 75 لاکھ تو نیٹ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک سال میں ملیں گے. اور اگر اور قیمت بڑھتی گئی گوشت کی اور لوگوں کی زیادہ ضروریات بڑھتی گئیں تو ہو سکتا ہے یہ قیمت اور بھی بڑھ جائے اور بھی آمدن آپ کی بڑھے. لیکن اس طرح اخراجات بھی بڑھیں گے. تو یہ پورا تخمینہ ہے کہ آپ کو یعنی ایک سال میں کوئی 75-76 لاکھ روپیہ یہ آمدن ہو سکتی ہے اس کاروبار میں. اور
اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں. بہت لمبا پروگرام ہو گیا یہ فیزیبلٹی پہ، لیکن میں ایک آخری سیگمنٹ اس پروگرام کا وہ قرآن و حدیث سے میں کوٹ کرتا ہوں. تو آج میرا خاص موضوع ہے وہ ایمان ہے، اور سورہ نساء سے ایک آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. ایک جگہ ارشاد ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کر دیں گے اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے. جہاں انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی ان کی دستگیری فرمائیں گے. سورہ نساء. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے ڈور ڈنگر کا خیال رکھیں اور اپنے عزیز و اقربا اور خصوصاً غریبوں کا خیال رکھیں. اور اسی کے ساتھ اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی نئے موضوع اور نئی حدیث یا قرآن کی سے کسی آیت کے ترجمے کی صورت میں. تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی بشرط کہ زندگی نے وفا کی. فی امان اللہ.